اصل میں مدینہ کے اندر دو قبیلے تھے، ایک اوس اور دوسرا خزرج۔ اوس اور خزرج کی آپس میں مڑ بھیڑ رہتی تھی، ہمیشہ لڑائی بھڑائی رہتی تھی۔ ادھر یہود کے بنی اسرائیل کے دو قبیلے تھے، بنو قریظہ، بنو نذیر۔ بنو قریظہ کی دوستی اوس کے ساتھ تھی اور بنو نذیر کی دوستی خزرج کے ساتھ تھی، لہذا یہ حلیف تھے ایک دوسرے کے۔ کہا کہ اگر تم پہ برا وقت ہے تو ہم کھڑے ہو جائیں گے، اور ہم پہ برا وقت ہے تو آپ ہمارا ساتھ دیجیے گا۔ جیسے آپس میں جنگی معاہدے ہو جاتے ہیں، تو یہ جنگی معاہدے تھے۔ اب جب یہ اوس اور خزرج یہ آپس میں لڑتے تو ظاہر ہے کہ اوس کی مدد کے لیے بنی قریظہ کھڑے ہو جاتے اور اس خزرج کی مدد کے لیے بنو نذیر کھڑے ہو جاتے۔ اب جب لڑائی ہوتی تو آپس میں رشتہ دار ہیں نا، آپس میں رشتہ دار اب آپس میں لڑ رہے ہیں، لہذا اس لڑائی میں قتل بھی ہو رہے ہیں۔ آپ کے اپنے ہاتھ سے آپ کا بھتیجا قتل ہو رہا ہے، بھتیجے کے ہاتھ سے چچا قتل ہو رہا ہے، تو یہ قتل بھی ہو رہے ہیں، لیکن اس اوس و خزرج کے چونکہ حلیف ہیں ان کی مدد کے لیے سارا ظلم ڈھا رہے ہیں، یہاں تک کہ اس جنگ میں گھروں سے نکالنا پڑا، گھروں پہ قبضہ بھی کر رہے ہیں۔ اور قبضہ کس پہ کیا؟ اپنے ماموں کا گھر قبضہ کیا، ماموں کو دھکے دے کے نکال دیا، قبضہ کر لیا۔ تو جو وعدہ لیا تھا کہ تم خون بھی نہ بہاؤ اور تم جو ہے وہ گھروں سے بھی نہ نکالو، انہوں نے اوس اور خزرج کے حلیف بن کر یہ ظلم ڈھایا، یہ ظلم ڈھایا۔ اور پھر مزے کی بات، جب آپس میں قیدی بن کے آئے تو پتہ چلا قیدی بن کے ماموں قید ہو کے آ رہا ہے، بھتیجا قید ہو کے آ رہا ہے، تو کہتے اوہو ہم نے تو اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر ہمارا کوئی رشتہ دار قیدی بن کے آئے گا تو ہم فدیہ دے کے اس کو چھڑائیں گے۔ پھر انہی قیدیوں کو پیسے اکٹھے کر کے ان کو چھڑاتے بھی ہیں، کہ نہیں وہ تو اللہ نے ہمیں حکم دیا ہوا ہے کہ ہم ان کو چھڑائیں کیونکہ ہمارا بھتیجا قید ہو کے آئے، لہٰذا پھر چندہ اکٹھا کرتے ہیں، چندہ اکٹھا کر کے ان کو چھڑاتے بھی ہیں۔ تو اللہ نے اس کیفیت کو ذکر فرمایا کہ ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم، تمہاری حالت یہ تم وہی ہو کہ تم اپنے آپ کو یعنی رشتہ داروں کو قتل کرتے ہو، وتخرجون فریقا منکم، اور پھر اپنے میں سے ایک فریق کو تم ان کے گھروں سے نکالتے بھی ہو، وتظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، اور ان پر چڑھائی کرتے ہو، حملہ کرتے ہو گناہ کے ساتھ اور ظلم کے ساتھ۔ گناہ یہ کہ اللہ کا عہد توڑتے ہو، اور ظلم یہ کہ ان کو گھروں سے نکالتے ہو، قتل کرتے ہو، اللہ کا حق توڑتے ہو، ان کو گھروں سے نکالتے ہو، ان کا حق توڑتے ہو، تو گویا کہ گناہ اور عدوان دونوں تم کرتے ہو۔ پھر آگے بڑھا وہیں یاتوکم اسارا، اور تمہارے پاس اگر وہی تمہارے رشتہ دار قیدی بن کے آتے ہیں تو تفادوہم، تو تم پھر چندہ کر کے فدیہ دے کے چھڑاتے بھی ہو۔ تو اللہ کہہ رہے وہ محرم علیکم اخراجکم، حالانکہ تمہارے اوپر تو ان کو گھروں سے نکالنا بھی حرام ہی تھا، وہ حرام تم نے کر لیا، اور کرنے کے بعد جب قیدی ہو گئے اب تم ان کو چھڑا بھی رہے ہو۔ کیسے لوگ ہو؟ افتؤمنون ببعض الکتاب، بعض اللہ کے حکموں پہ عمل کرتے ہو، ایمان لاتے ہو، وتکفرون ببعض، اور اللہ کے بعض حکموں کا انکار کرتے ہو۔ یعنی اس بات پر تم نے عمل کر لیا کہ بھئی یہ قیدی چھڑانا ہم پہ اللہ نے حکم دیا، ہم چھڑا رہے ہیں، اور یہ جو تم گھروں سے نکال رہے ہو وہاں اللہ کو حکم توڑ دیا۔ اس لیے کہا فتؤمنون ببعض الکتاب، بعض کتاب کے احکام جو ہے تورات انجیل کے اس پہ تم ایمان لاتے ہو، وتکفرون ببعض، اور بعض کی تم جو ہے انکار کرتے ہو۔ گویا کہ آدھا تیتر آدھا پٹیر، میٹھا میٹھا ہپ ہپ، کڑوا کڑوا تھو تھو، یہ کیا دین ہے؟ ایسا دین نہیں چاہیے، لہٰذا تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں مجرم ہو۔